السلام علیکم۔ فورسز انسٹیٹیوٹ بہاولپور میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ ایف پی ایس سی اے ایس ایف انسپیکٹر 7 ڈیز ریویژن کا ہمارا سیشن چل رہا تھا، تو اے ایس ایف ایکٹس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی 5 چیپٹرز ہیں اور 13 کیا ہوتے ہیں، شیڈول ہوتے ہیں۔ تو ان 13 جو ہمارے پاس آرٹیکلس ہوتے ہیں، تو 13 آرٹیکلس جو ہیں ان 13 میں سے 3 ہم نے ڈسکس کر لیے تھے، ٹھیک ہے، اور 5 چیپٹرز میں نے بتائے تھے آپ لوگوں کو۔ تو اگر آپ اس سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نمبر سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نمبر پہ واٹس اپ کر کے آپ ہمارے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے بچوں، بتایا تھا یہ جو اے ایس ایف کا ایکٹ ہے 1975، 5 چیپٹرز ہیں، 13 اس میں کیا ہوتے ہیں، آرٹیکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ چیپٹر 1 میں پہلا اور دوسرا آرٹیکل، چیپٹر 2 کے اندر تیسرا چوتھا پانچواں، تیسرے کے اندر چھٹا آرٹیکل، چوتھے کے اندر چوتھے چیپٹر میں 7واں سارا آرٹیکل آ جاتا ہے، اور چیپٹر 5 کے اندر 8 9 10 11 12 اور 13 چیپٹرز آرٹیکلز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس طریقے سے 5 چیپٹرز ہیں۔ تو ان کے اندر بیٹا ہم بات کریں تو ہم نے آرٹیکل 1 بھی ڈسکس کر لیا تھا، آرٹیکل 2 بھی ڈسکس کر لیا تھا، ڈیفینیشنز تھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 3 بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ پاور ٹو کانسٹیٹیوٹ اینڈ مینٹین ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اور اس کے فنکشنز کیا ہیں۔ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے بچوں وہ ہے ہمارے پاس آرٹیکل نمبر 4، ٹھیک ہے۔ پہلے 3 دیکھنے تو پچھلی ویڈیو میں آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ تو چوتھا آرٹیکل کیا ہے مین اس کی دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن آف ایئرپورٹ سیکورٹی فورس۔ تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، قانون ہے، وہ بیسیکلی ہے کیا۔ تو اس کی بچوں بات کریں تو یہ پوچھے گا کس طریقے سے آپ سے پوچھے گا کانسٹیٹیوشن آف ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کس آرٹیکل میں ہے، تو آپ یہی کہیں گے چوتھے آرٹیکل میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا 4.1 بھی کہہ سکتے ہیں آپ، چوتھا اے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا کیا ہے بچوں، ہیڈ آف فورس شیل بی ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل اپوائنٹڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ۔ تو ڈی جی جو ہوتا ہے اے ایس ایف کا، اس کو کون اپوائنٹ کرے گا، فیڈرل گورنمنٹ، وزیر اعظم جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے۔ فورس شیل کنسسٹ آف سچ رینکس اینڈ نمبرز آف آفیسرز اینڈ ممبرز شیل کانسٹیٹیوشن سچ پرسکرائبڈ بائی رولز۔ تو کہتے ہیں جتنے بھی رینکس کے آفیسرز ہوں گے، جو بھی ممبرز ہوں گے اس فورس کے اندر، ان سب کے اوپر لاگو ہوگا کہ وہ جو اصول بنائے گئے ہیں، رولز بنائے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، ان تمام کو کیا کریں، فالو کریں۔ Officers and members receive such pay, pensions and other remuneration and shall obey such have and may be prescribed by rules from time to time۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ٹائم چلتا جائے گا تو جس طریقے سے حکومت چاہے گی، فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی، وہ اسی طریقے سے ان کی جو پے ہے، پینشنز ہیں، ان کو جو ہے کیا کر دیجیے، جس طریقے سے وہ ان کو موڈیفائی کرے گی اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور جو بھی آفیسرز اور ممبرز ہوں گے ان کو پے بھی ملے گی اسی طریقے سے، قانون کے مطابق ان کو پینشن جو ہے وہ بھی دی جائے گی۔ ایوری آفیسر اینڈ ممبر شیل ریسیو سرٹیفکیٹ آن ہز اپوائنٹمنٹ ان دی فارم آف سیٹ آؤٹ ان سیکنڈ شیڈول، ٹھیک ہے۔ تو ڈی جی جو ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ ہر آفیسر جو ہے اس کو کیا کرے گا، جیسے وہ اپوائنٹ ہوگا شیل ریسیو سرٹیفکیٹ، تو اس کو سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی۔ اب یہ سوال آئے گا کس طریقے سے، یہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ایچ آفیسر اینڈ ممبر شیل ریسیو سرٹیفکیٹ ان وچ آرٹیکل، تو وہ آپ لکھیں گے 4.4 یا چوتھے کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ABCD 4D، یا پھر آپ سے سمپل پوچھا جا سکتا ہے کس آرٹیکل میں ہے، تو آرٹیکل 4 میں ہے۔ اس طریقے سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد اینی پرسن ہو سیزز فار اینی ریزن آفیسر اور ممبر شیل سرنڈر دا سرٹیفکیٹ، کہ اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کیا کر دے گا، واپس کر دے گا جب وہ اپوائنٹ ہوگا، اور تو اس کو جو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے بچوں۔ اس کے بعد ہے آفیسر اینڈ ممبرز آف فورس شیل ویئر سچ یونیفارم ایز بے پرسکرائبڈ بائی ریگولیشن۔ تو جو بھی یونیفارم ہوگی تمام آفیسرس کے اوپر ہوگا کہ وہ یونیفارم لازمی پہنے۔ اس کے بعد ہے بچوں آرٹیکل نمبر 5 ایڈمنسٹریشن آف فورس۔ تو ایڈمنسٹریشن آف فورس جو ہے شیل ویسٹ اینڈ دا ڈی جی ہو شیل ایڈمنسٹر اٹ۔ تو ڈی جی سب ایڈمنسٹریشن میں سب سے اوپر ہوتا ہے فورس کے اندر، تو وہی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں پرفارم کر سکتا ہے۔ ڈی جی شیل ایکسرسائز ہز پاورز اینڈ پرفارم ہز فنکشن انڈر دا جنرل سپرویژن آف دی فیڈرل گورنمنٹ۔ تو ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہدایات کرتے ہیں ڈی جی ان کو فالو کرے گا، اور ڈی جی اپنی مرضی سے بھی کوئی چینجز کرنا چاہے فورس کے اندر تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے ایڈمنسٹریشن آف فورس آرٹیکل نمبر 5۔ اس کے بعد ہے بچوں آرٹیکل 6، پاور اینڈ ڈیوٹیز آف آفیسرس اینڈ ممبرس۔ تو آفیسرس اور ممبرس جو ہیں ان کی پاورز ہیں، ٹیک افیکٹو میئرز فار انشورنگ سیکورٹی آف آل ایئرپورٹس، ایروڈرومس، ایئر کرافٹ۔ تو جن تمام کی جو سیکیورٹی ہے ان کو معیار کرنا، ان کو انشور کرنا، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ اے ایس ایف کا کام ہوتا ہے۔ یہ آرٹیکل 6 میں ہے۔ سیف گارڈ ایئر کرافٹ، پیسنجر، بیگیج، کیجول میل، تو مسافروں کا سامان ہو گیا، ایئر کرافٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں بھی کس کا کام ہے؟ اے ایس ایف کا ہے۔ اس کے بعد پریوینٹ ان ایتھرائزڈ پرسن اینڈ وہیکل فرام ایکسیس دا ایئر سائڈ۔ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ جہاں پہ ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹیریٹری ہے، اس کے اندر کسی بھی ان ایتھرائزڈ پرسن یا وہیکلس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بھی کون انشور کرے گا؟ اے ایس ایف۔ اس کے بعد ریکیور دا آپریشنز آف ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ان پاکستان ٹو کنفرم ٹو پرسکرائبڈ سی اے سیکورٹی ریکروٹمنٹ۔ تو سی اے سیکورٹی ریکروٹمنٹ کے مطابق جو ہے ایئر کرافٹ کی رجسٹریشن ہو گئی کہ ان کی جو آپریشنز ہیں وہ مطلب آیا جہاز چلنا ہے نہیں چلنا، خراب ہے ٹھیک ہے کس طریقے، یہ سارے مینیج بھی کس کے اندر آتے ہیں؟ اے ایس ایف کے اندر آتے ہیں۔ ٹیک افیکٹو میئرز فار پریونٹنگ ہائی جیکنگ، سبوٹیج، پلیسمنٹ آف کار بم، لیٹر بم، مطلب کسی قسم کی ہائی جیکنگ ہے، کسی قسم کا بم ہے یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کو بھی روکنا کس کا کام ہوتا ہے؟ اے ایس ایف کا کام ہوتا ہے۔ یہ سارے وہی بتا رہے پاور اینڈ ڈیوٹیز ہیں آفیسرس کی آرٹیکل 6 کے تحت۔ اس کے بعد ہے جی یوز سچ آرمز اینڈ ایمونیشن اینڈ اکوپمنٹ ایز مے بی آتھرائزڈ بائی دا ڈی جی۔ تو جس طریقے سے ڈی جی جو ہے وہ پرسکرائب کرے گا اکوپمنٹ یا ایمونیشن تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہوگا۔ سرچ اینڈ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اینی پرسن ہو سسپیکٹ آف انڈینجرنگ۔ تو کہتا ہے کسی بھی آپ کو بندے کے اوپر مشکوک لگتا ہے کہ یہ بندہ کسی مشکوک ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتا ہے تو آپ بغیر کسی وارنٹ کے اس کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے پاس پاور ہے اے ایس ایف انسپیکٹر کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ اے ایس ایف کا آرٹیکل نمبر 6 ہے جس میں آپ کو پاورز بتائی گئی ہیں۔ پرفارم سچ فنکشن ایز اے کمپیٹنٹ اتھارٹی میں ریکور ٹو پرفارم۔ تو کوئی بھی اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ ڈی جی یا کوئی اور افسر آپ کو کہتا ہے تو وہ آپ کے اوپر لازمی ہے کہ وہ آپ اس کو مانیں۔ ڈی جی میں بھی پریویس اپرووڈ آف فیڈرل گورنمنٹ کال فار ملٹری اسسٹنٹ ان کنیکشن پوسٹ لینڈنگ اینڈ ہائی جیکنگ آپریشن ایٹ ایئرپورٹ۔ تو کسی قسم کی ہائی جیکنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپروول دیتی ہے ڈی جی کو کہ آپ جو ہے نا ملٹری اسسٹ کریں۔ تو یہ بھی بیسیکلی کون کرتا ہے؟ پھر اے ایس ایف کے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بچوں ہمارے پاس ہے آرٹیکل 6 جس میں ڈیوٹیز اور پاورز بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آرٹیکل 7 ہے، اور 7 میں کیا ہے جی؟ لائبلٹیز آف آفیسرس اینڈ ممبرس، کہ جو آفیسرز اور ممبر ہیں وہ لائبل رہیں گے، لائبلٹی اس کی چیک کی جائے گی۔ تو اس میں پہلا کیا ہے؟ اٹ شیل بی ڈیوٹی آف ایوری آفیسر اینڈ ممبرس پراپرلی ٹو اوبے آل آرڈر اینڈ انسٹرکشن، کہ اس کے جو بھی آفیسر ہے ممبر ہے اس کے اوپر یہ چیز لاگو ہوگی کہ اس نے جتنے بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے حکم ہیں ان کو آرڈرز ہیں ان کو اوبے کرنا، ان کو ماننا ہے۔ ایوری آفیسر اینڈ ممبر شیل بی لائبل ٹو سرو این ویئر ایور ہی از ریکوائرڈ ٹو سرو بائی کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ تو کمپیٹنٹ اتھارٹی مطلب ڈی جی ہے، کوئی بھی افسر آپ کی ڈیوٹی کہیں بھی لگا دیتا تو آپ کے اوپر لاگو ہوگا، آپ کے اوپر جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں لازم ہوگا کہ آپ اس کے حکم کو فالو کریں۔ جہاں بھی ڈیوٹی آپ کو جہاں بھی بھیج دیا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ آسانی کے ساتھ چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ یہ ہے آرٹیکل 7۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ اومیٹڈ، کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ماننی ہوگی جو اوپر آپ نے کہی ہیں۔ پھر ہے جی آرٹیکل 7A۔ 7A کیا کہتا ہے؟ آفیسر اینڈ ممبرس ٹو سبجیکٹ ٹو پاکستان آرمی ایکٹ 1952، کہ تمام ممبرز اور آفیسر جتنے بھی ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوگا کہ وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کیا کریں؟ جو بھی چیزیں کہی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں پرفارم کریں گے۔ 7B کیا کہتا ہے؟ Consequence of sentence of imprisonment. An officer or member force who is sentenced to imprisonment term is not less than 90 days shall be deemed to have been dismissed from the force. تو کہتا ہے کہ کوئی بھی آفیسر ہے اس کو اگر کسی قسم کی کوئی سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 90 ڈیز سے کم ہے تو پھر تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت سزا دی۔ اگر 90 ڈیز سے زیادہ ہے تو اس کو ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے۔
یہ 7B ہے۔ سسپینشن ہے، سسپینڈ کرنا ہے۔ اینی آفیسر شیل بی کمپیٹنٹ ٹو سسپینڈ ان دا پرسکرائبڈ مینر اے ممبر آف فورس ورکنگ فار اینی مس کنڈکٹ نیگلیجنس ان دا ڈسچارج آف ڈیوٹی۔ تو کسی قسم کی اپنی ڈیوٹی میں غفلت کرتا ہے تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس بندے کو کیا کرتے ہیں، سسپینڈ کر دیں۔ پلیس آف امپریزمنٹ ہے، نیئرسٹ پریزن اور سچ ادر پریزن میں بھی جنرل اور اسپیسیفک آرڈر ڈائریکٹ بٹ ڈسمسڈ فرام دا سروس میں بھی کنفائنڈ ان کوارٹر گارڈ اور سچ دیٹ پلیس ایز دا ڈی جی میں سوٹیبل۔ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پرسن ہے وہ اگر کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں مشکوک ہے، آفیسر جو ہے، فورس کا بندہ جو ہے، اس کو یا تو قریبی جو ہے نا جیل میں بھیجا جائے گا، یا پھر جو ہے نا وہیں جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اسی کے اندر ہی اس کو وہاں پہ سزا کے طور پر رکھا جائے گا۔ 7E ہے، 7E کیا کہتا ہے؟ کیپچر آف ڈیزالٹرز، اینی پولیس آفیسر میں اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اینی پرسن ہوم ہی ریزنبلی بلیم سبجیکٹ ٹو ایکٹ اینڈ ڈیزالٹر اور ابسینس وداؤٹ لیو۔ پولیس آفیسر میں برنگ ہم وداؤٹ ڈیلے بیفور دا نیئرسٹ ٹو ڈیفالٹ ود دا اکارڈنگ ٹو دا لا۔ تو کہتا ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ وارنٹ کے بغیر جو کسی بھی بندے کو گرفتار کر سکتا ہے اگر اس کو شک ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے۔ تو یہ بچوں 7E آ جاتا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے پوچھیں گے 7E میں کیا ہے، 7D میں کیا ہے، 7C میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو آئیڈیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی 7F اور G۔ تو F اور G کی بات کریں بچوں تو F میں کیا ہے؟ اپیل اینڈ رویہ۔ تو کوئی بھی پرسن ہے، آفیسر ہے، اس کو اگر پکڑا گیا تو 30 دن کے اندر جو ہے کیا کر سکتا ہے، اپیل کر سکتا ہے اور اپنی جو سزا ہے اس کے اگینسٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں روین کر سکتا ہے، اپیل کر سکتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، یا کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے تو وہ 30 دن میں کر سکتا ہے۔ اور اے پرسن ایگریگیٹ بائی آرڈر آف دی ڈی جی ایوارڈنگ بائی پنشمنٹ ود ان 30 days آف اپلائی ٹو فیڈرل۔ اگر ڈی جی کسی کو سزا دیتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے کو جو ہے نا آپ 30 دن کے اندر اپیل کریں گے کہ میری سزا معطل کی جائے یا جس طریقے کا بھی معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد 7G اپوائنٹمنٹ آف آفیسر اینڈ ادر ممبرز آف فورس۔ تو ڈی جی کو کون کرتا ہے؟ فیڈرل کرتا ہے، اور ڈپٹی ڈائریکٹر بھی موسٹلی جو ہے نا وہ کون کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی، چیف سیکیورٹی آفیسر اینڈ اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر، ان تمام کو نوٹیفائی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے۔ اور جو ڈی جی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے انڈر کون سے آتے ہیں؟ انسپیکٹرز ہو گئے، سب انسپیکٹرز، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اور سلیکشن گریڈ اینڈ سیکیورٹی گارڈز ہو گئے، یہ سارے کس کے انڈر ہوتے ہیں؟ ڈی جی ان کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ یہ 7G کا دوسرا ہے ہمارے پاس۔ اور تیسرا اس میں کیا رینک آف اسٹرکچر آفیسر اینڈ ممبرز آف فورس پاکستان آرمی شیل بی پرسکرائبڈ بائی دا رول۔ وہ تو کہتا ہے کہ جتنے بھی آفیسرز اور ممبرز ہیں ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹرکچر ہے، رینک اسٹرکچر، وہ سارے پاکستان آرمی کے اصول کے تحت ہوں گے۔ تو یہ ہے 7G بچوں۔ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اس کے بعد جی آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے؟ انڈیمنیٹی بتایا تھا آپ کو، نو سوٹ پروسیکیوشنز اور ادر لیگل پروسیڈنگ شیل بی اگینسٹ اینی پرسن فار اینی تھنگ گڈ فیتھ ڈن اور انٹینڈڈ ٹو بی ڈن انڈر دس ایکٹ اور رولز اور ریگولیشن۔ تو کہتا ہے انڈیمنیٹی کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں نو سوٹ پروسیکیوشنز اور ادر لیگل پروسیڈنگ شیل بی اگینسٹ اینی پرسن، کہ آپ کسی بھی بندے کے خلاف اگر وہ ٹھیک چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، ایسے جا کے اس کے اوپر الزام وغیرہ نہیں لگا سکتے۔ ایز اے سیکورٹی اور پروٹیکشن اگینسٹ لاس اور ادر فائنینشیل برڈن، تو اس کو انڈیمنیٹی کہتے ہیں۔ آرٹیکل 9 ہے بچوں، اور آرٹیکل 9 کیا کہتے ہیں؟ ڈیلیگیشنز آف پاور بائی فیڈرل گورنمنٹ۔ تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آفیشیل گزٹ جو ہے اس کو نوٹیفائی کرتی ہے، اور ڈی جی کو بھی سلیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے۔ آرٹیکل 10 ہے ڈیلیگیشن آف پاور بائی ڈی جی۔ تو ڈی جی کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جتنا بھی نیچے فورس کام کر رہی ہے وہ ساری جو ہے کس کے انڈر ہوتی ہے؟ ڈی جی کے انڈر ہوتی ہے۔ تو ڈی جی جو ہے وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ آرٹیکل 11 ہے پاور ٹو میک رولز۔ تو فیڈرل گورنمنٹ میں نوٹیفائی آفیشیل گزٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کیا بنائے گی؟ اصول بنائے گی، رولز بنائے گی۔ یہ آرٹیکل 11 ہے۔ آرٹیکل 12 کیا کہتا ہے؟ پاور ٹو میک ریگولیشن، ڈی جی میں بھی نوٹیفائی ان دا آفیشیل گزٹ اینڈ دا رائٹنگ آف فیڈرل گورنمنٹ، کہ کوئی بھی ریگولیشن بنانا ہے تو ڈی جی جو وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول لے گا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے گا، پھر فیڈرل جو ہے وہ پھر جو ہے آفیشیلی جواب دے گی کہ اس کو فالو کرانا ہے یا نہیں کرانا۔ یہ آرٹیکل 12 ہے۔ اور جو آرٹیکل 13 ہے یہ رپیل ہو چکا ہے،
ٹھیک ہے، ختم ہو چکا ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 30 جو ہے 13 جو ہے 13 جو ہے یہ رپیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو یہ ہیں جی ہمارے پاس آرٹیکلز. ان کی پی ڈی ایف بھی میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید وہاں سے چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں. یہ ہے ہمارے پاس اے ایس ایف ایکٹ 1975 بچوں، جس میں سے آپ کے 4 سے 5 MCQs لازمی ہوں گے اے ایس ایف انسپیکٹر میں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.